المدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں عظمت قرآن کے حوالے سے کی جائے گی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ جو مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی بلندیوں والا، شانوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ قرآن حق کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت قصے کہانیاں بیان کرنے کی، تاریخ کو بیان کرنے کی، جب قرآن کریم ہر ایک بات، زندگی گزارنے کا طریقہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور یہ ایک ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، رب العالمین نے اتاری ہیں، کسی ایک کتاب کی بھی رب العالمین نے خود ذمہ داری نہیں لی، بلکہ جن پر کتابیں اتاری، جن پر نازل کی، رب العالمین نے ان کتابوں کی ذمہ داری بھی انہی کو سونپ دی۔ تورات، انجیل، زبور اور بھی صحیفے آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں، اترے ہیں، لیکن قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود اٹھائی کہ یہ کلام میں نے خود اتارا، میں نے خود نازل کیا، اور میں خود ہی اس کلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کروں گا۔
اس کلام کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یہ میرے سامنے چودواں پارہ کھلا ہوا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ کلام میں نے خود اتارا اور میں خود ہی اس کی قیامت تک کے لیے حفاظت کروں گا۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دیں، فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں اور عبادات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں باقی دنوں سے زیادہ نیکیاں اور عبادات کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کی اکثر راتیں اللہ کی بارگاہ میں ذکر و فکر میں گزرا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آندھی سے بھی تیز چلا کرتی تھی، آندھی سے بھی تیز ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ نوبت بھی آ جاتی کہ کسی یہودی سے قرض لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو دروازے پر سوالی آ جاتا اسے خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت قرار دیا گیا اور اس کا درمیان والا عشرہ بخشش عامہ قرار دیا گیا اور اس کا آخری عشرہ جو ابھی چل رہا ہے جہنم سے آزادی کا موقع قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس مہینے کے تینوں مرحلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھولیاں بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو دل میں جگہ جما لیتی ہو، جو دل میں اتر جاتی ہو، لیکن ایک ہی وہ کتاب ہے قرآن کریم، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو قرآن کریم کے حافظ نظر آئیں گے۔ اس کائنات کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں قاری اس کائنات کے اندر موجود ہیں جن کی زبانوں پر قرآن کریم کا ترانہ بیان ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحوں میں
قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کوئی بھی قرآن کریم ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتا، اور اس قرآن کے بارے میں کسی عالم، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال، کسی غوث، کسی محدث، کسی شیخ الحدیث، کسی خطیب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کلام کہاں سے آیا ہے۔ بات سمجھنا کہ یہ کلام کہاں سے آیا، اور اس کلام کو کون لے کر آیا، اور اس کلام کو کس نے نازل فرمایا، اور اس قرآن کا مشن، پروگرام، عنوان، نصب العین کیا ہے، اور یہ کلام کس ذات پر اترا، اور یہ کلام کیا چاہتا ہے۔ یہ کسی عالم محدث سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم خود بولتا ہے۔ لہذا یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم زندگی کا اصول کیا بتاتا ہے، قرآن کریم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن کریم کا کیا حکم ہے، قرآن کریم پر ہم زندگی کس طرح گزاریں۔ اگر کسی سے نہیں پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم خود بولتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے، قرآن کریم خود بتاتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے آپ کا نام کیا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے، خود جواب دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے نازل ہوئے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے اتارا گیا ہوں، میں لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہوں۔ آپ قرآن کریم سے یہ پوچھئے کہ آپ کو اتارا کس نے۔ یہ میرے سامنے 19 پارہ کھلا ہوا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے اتارا ہے۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے آپ کو لے کر آنے والا کون ہے، قرآن کریم جواب دیتا ہے نزل به الروح الامین، مجھے لے کر آنے والا نوریوں کا سردار فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے آپ کس ذات پر اتارے گئے ہو، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے۔ یہ میرے سامنے 26 پارہ کھلا ہوا ہے، سورۃ محمد کھلی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا نزل علی محمد وهو الحق، میں حق اور سچ اور صداقت کے پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہوں۔ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، قرآن کریم خود بولتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے آپ چاہتے کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا نصب العین کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ کھلا ہوا ہے، قرآن کریم جواب دیتا ہے
ہدی للمتقین، میں اہل تقوی کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، میں اہل تقوی کے لیے روشنیاں لے کر آیا ہوں، میں حضرت بلال کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے میں اہل تقوی کے لیے روشنیاں لے کر آیا ہوں، میں اہل تقوی کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں، میں ابو جہل جیسوں کو جہنم رسید کرنے آیا ہوں۔ قرآن کریم خود بولتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم کے قریب تو آئیے، آپ قرآن کریم سے پوچھئے کہ آپ کس مہینے کے اندر نازل ہوئے ہیں، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں، میں رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا ہوں۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے، پھر جواب سنیے قرآن کریم کا کہ آپ کس لمحے میں اتارے گئے ہیں، کس رات میں اتارے گئے ہیں۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، میں لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا ہوں، میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا ہوں۔ میری وجہ سے اس رات کو اتنی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، مقام ملا ہے کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہو گئی۔ اس رات کو جو عبادت کرتا ہے 80 سال تک اسے ثواب ملتا رہتا ہے، 80 سال کی عبادت کا اسے اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ میں اس رات میں اتارا گیا ہوں کہ میری وجہ سے وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ قرآن کریم خود بولتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم کے قریب تو آئیے میرے بھائی اور دوستو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، ہدایت پا جاؤ گے، اور مجھے یاد کرو گے میں تمہیں حافظ بنا دوں گا، اچھے طریقے سے پڑھو گے میں تمہیں قاری بنا دوں گا، میرے احکام پر عمل کرو گے میں تمہیں ولی اللہ بنا دوں گا، اللہ کا دوست بنا دوں گا، میری آبرو پر، میرے ناموس پر، میری عزت پر کٹ جاؤ گے میں تمہیں شہید کہلاؤں گا۔ قرآن کریم خود بولتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کریم اپنی امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر یہ اپنی امانت قرآن کریم پیش کی۔ ان تینوں نے انکار کر دیا کہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہم اس کے مقابل بہت چھوٹے ہیں۔ یہ 22 پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان، زمین اور پہاڑ رب العالمین کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر دی کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور ہم اس کے مقابل بہت چھوٹے ہیں۔ صرف معذرت نہیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، صرف معذرت نہیں کی، کانپنے لگے، ہلنے لگے کہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کون سا بوجھ؟ قرآن کریم، جس بوجھ کو آسمان، زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، وہ بوجھ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا۔ یہاں آسمان، زمین اور پہاڑوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان روز اول سے ان تینوں چیزوں سے مرعوب ہے۔ انسان کے ذہن کے مطابق آسمان بہت بلند ہے، زمین بہت وسیع ہے، پہاڑ بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، اس لیے تو صدیوں سے لگا ہوا ہے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھنے کے لیے کہ آسمانوں کی بلندیاں کہاں تک ہے، گرتا ہے، مرتا ہے، لیکن کوشش جاری ہے، جاری رہے گی۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ تو آسمان کی بلندیوں کو دیکھ رہا ہے، زمین کی وسعت کو دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی مضبوطی اور استحکام کو دیکھ رہا ہے، مستحکم کو، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں کہ آسمان اتنے بلند نہیں جتنا تو بلند ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ زمین اتنی وسیع نہیں، پہاڑ اتنے مضبوط نہیں اور مستحکم نہیں جتنا تو بلند۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی تم نے غور کیا اپنی ذات پر کہ آسمان تیری بلندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمین تیری بلندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پہاڑ تیری بلندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کبھی تو نے اپنی ذات میں غور کیا؟ کیا فرمایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ یہاں کس انسان کی بات ہو رہی ہے؟ جس انسان کی شان اور تعریف رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یہ میرے سامنے پہلا پارہ کھلا ہوا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب رب العالمین نے نوریوں کے اجتماع میں اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر ایک اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں، کہ زبان اس کی ہوگی، تعریف میری ہوگی، زبان اس کی ہوگی، میری مرضی کے مطابق چلے گی، کان اس کے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، آنکھیں اس کی ہوں گی، بصیرت میری ہوگی۔ یہ نمائندگی ہو رہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب رب العالمین نے، اللہ نے نوریوں کے اجتماع میں یہ ارادہ ظاہر فرمایا تو نوریوں کے دل میں خیال آیا، فرشتوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم جو موجود ہیں پھر دوسری مخلوق بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ دلوں کی بات جاننے والے رب العالمین نے فرمایا تم انسان کی تخلیق کا مطالعہ کر لو،
انسان کی تخلیق کا نقشہ دیکھ لو. جب فرشتوں نے دیکھا، مطالعہ کیا تو دیکھا قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہو رہا ہے. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہا ہے. فرعون بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا ہے. جب نوریوں نے یہ دیکھا، فرشتوں نے یہ دیکھا تو رب العالمین کے حضور عرض کی، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ اے رب العالمین، ویسے تو آپ مختار کل ہیں، آپ کے کسی فیصلے پر تنقید نہیں کی جا سکتی، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ایسی مخلوق کیوں بھیج رہے ہیں جو دنیا کے اندر آ کر، کائنات کے اندر آ کر فساد پھیلائے، خون ریزی کرے؟ آپ ایسی مخلوق کیوں بھیج رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر آپ کو تسبیح تقدیس کی ضرورت ہے تو ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہمیں تو نہ نوکری کی فکر، نہ ڈپٹی کی فکر، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ دال روٹی کی فکر، ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا، تم نے یہ تو دیکھا کہ قابیل کے ہاتھ میں خنجر ہے اور وہ حابیل کا خون بہا رہا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حابیل میرے عشق میں جان دے رہا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں میرے عشق میں جا رہے ہیں. تم نے وہ منظر تو دیکھا، لیکن یہ منظر نہیں دیکھا. فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میں اپنا نمائندہ کائنات کے اندر بھیج رہا ہوں. کون سا نمائندہ؟ جس کا رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، کہ وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا. آگے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم اتنا ہے، جاہل اتنا ہے، نادان اتنا ہے کہ اپنے آپ کا دشمن بنا ہوا ہے. اتنا ظالم ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، قرآن کی بات کو نہیں مانتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا. اتنا جاہل ہے کہ رب العالمین کے ساتھ رب العالمین کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے. جس چیز کا تقاضا رب العالمین سے کیا جاتا ہے، اسی چیز کا تقاضا رب العالمین کی مخلوق سے کر رہا ہے. اتنا جاہل ہے کہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، قرآن کریم کی بات کو نہیں مانتا. اللہ نے حکم دیا عشر نکالو، کہتا ہے جی کچھ مال بچ گیا تو نکال لیں گے. رب العالمین نے حکم دیا زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ دو، کہتا ہے جی دیکھا جائے گا. رب العالمین نے حکم دیا کہ صدقہ فطر دو، کہتا ہے دیکھا جائے گا. رب العالمین نے حکم دیا نماز پڑھو، دکانوں میں بیٹھا ہوا فضول باتیں کر رہا ہے، قرآن کریم کا حکم نہیں مان رہا. اتنا ظالم ہے اور اتنا جاہل ہے. میرے بھائی اور دوستو، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک دو مسئلے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں. صدقہ فطر واجب ہے اور یہ عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. روزوں کے اندر، تراویح کے اندر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. اب یہ دینا کتنا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2.25 کلو گندم یہ ایک آدمی کا
صدقہ فطر ہے۔ اب اس کا حساب لگا لیا جائے، 100 روپیہ بنتا ہے، 120 بنتے ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ کھجور کے حساب سے دیں، وہ جو کے حساب سے دیں۔ کم از کم ایک آدمی کا تقریباً 110 یا 120 روپیہ بنتا ہے، کم از کم یہ ہے، اس سے زیادہ جتنا مرضی دے سکتے ہو۔ اب واجب کس پر ہے؟ ایک تو خود زندہ ہے، اس پر اپنے پر واجب ہے، اپنی ذات پر، اور اس کے پاس جو نابالغ بچے ہیں ان کا بھی اس پر واجب ہے، ان کا بھی دیں۔ جو بالغ ہیں وہ خود اپنا دیں، جنہیں باپ کی وراثت میں حصہ مل چکا ہے۔ ہاں، اگر نابالغ بچے ہیں انہیں بھی باپ کی وراثت سے حصہ مل چکا ہے تو اس کے مال سے فطرانہ دیں۔ تو یہ عید سے پہلے ادا کرنا ہے، تاکہ جو لوگ امیر لوگ ہیں ان کی خوشیوں میں غریب لوگ بھی شامل ہو جائیں اور اچھے انداز سے عید گزار لیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی آپ کے سامنے 5 منٹ نعت پڑھیں گے، آپ توجہ سے سنیں، دور سے آئیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا۔